ایک وقت کی بات ہے، ایک شاندار محل تھا جو پہاڑوں میں واقع تھا۔ اس کی عیش و آرام کی شان رات کے اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی۔ یہ شاندار جائیداد پر اسرار کاروباری شخص ہادی کی ملکیت تھی۔ اس وسیع و عریض محل میں سنگ مرمر کی فرش، سنہری جھرمٹ اور دیواروں پر قیمتی فنون کے تصاویر آویزاں تھیں۔ مگر اس جگہ میں کچھ نہ کچھ الجھن تھی۔ ظاہر میں سب کچھ بہترین نظر آ رہا تھا، لیکن اس چمکدار سطح کے نیچے محل کا ایک تاریک ماضی چھپ ہوا تھا۔ ہادی اور اس کی بیوی مانو نے شہر کی ہلچل سے دور رہنے کے لیے یہاں آ کر سکون کی تلاش کی تھی، مگر انہیں سکون کی جگہ خوف کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلی رات ہی انہیں محل کے اندر عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ قدموں کی آواز، دروازوں پر زور سے دستک اور سرگوشیاں جو کہیں سے آتی تھیں۔ مانو خوف کے مارے چلا پڑی، لیکن ہادی نے اسے محض افواہیں سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ ایک دن مانو محل کی بڑی لائبریری میں گئی تاکہ کتابوں میں سکون حاصل کر سکے۔ جیسے ہی اس نے کتابوں کی شیلف پر ہاتھ پھیرا، اچانک ایک صد ہوا کا جھونکا آیا۔ روشنی چمک کر مدھم ہو گئی اور کتابوں کی شیلف ہلنے لگی۔ ایک کتاب نیچے گر گئی۔ مانو نے اس کتاب کو اٹھایا اور دیکھا کہ وہ کتاب محل کے ایک سابق رہائشی کا ڈائری تھی۔ آخری صفحہ خوفناک تھا۔ اب میں انہیں سن سکتی ہوں، یہ سائے کبھی نہیں جاتے۔ اچانک دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ مانو چیخنا چاہتی تھی، مگر اس کی آواز باہر نہ نکلی۔ اسی لمحے اس نے اپنے کندھوں پر سرد ہاتھوں کی گرفت محسوس کی اور سائے حرکت کرنے لگے۔ بچنے کی آخری کوشش میں مانو نے ہادی کو تلاش کیا، جو اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا، جیسے محل نے اسے اپنے اندر جکڑ لیا ہو۔ مانو نے ہادی سے محل چھوڑنے کی درخواست کی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خلا تھا، جیسے کوئی اور اس پر قابو پا چکا ہو۔ اسی رات مانو اچانک غائب ہو گئی۔ ہادی نے اسے تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن محل نے اسے گویا اپنے اندر سمو لیا تھا۔ پولیس کو کوئی سراغ نہ ملا، کچھ بھی نہیں۔ آج کئی سال بعد وہ محل ویران پڑا ہے، مگر کبھی کبھار جب چاند مکمل ہوتا ہے، اب اندر سے مانو کی سرگوشیاں سن سکتے ہیں، جو ہمیشہ کے لیے سایوں میں قید ہو چکی ہے۔